الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت امیر محمد اکرم ابان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ آپ بہت سارے ایسے یہاں پر حضرت صاحب جہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں دارالعرفان، بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو ہماری طرح بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حضرت صاحب کے پاس آ کے انہیں سیدھا راستہ ملتا ہے اور پھر ان کا رابطہ اس جگہ سے ہو جاتا ہے کہ جہاں ایک دفعہ رابطہ ہو جائے تو پھر انسان سنبھل جاتا ہے۔ ہماری بھی خوش قسمتی ہے کہ حضرت صاحب بالخصوص ہمیں ٹائم دیتے ہیں، ہمیں وقت دیتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ کے سوالات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروگرام میں شامل کروں گا رقیہ بانو حضرت صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم۔ رقیہ بانو ملتان سے یہ لکھتی ہیں کہ کیا ذکر خفی کی فضیلت ذکر جلی سے بڑھ کر ہے؟ ارشادات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں اس کی فضیلت ذکر جلی سے زیادہ ملتی ہے۔ دوسری اصولی بات یہ ہے کہ ذکر جلی جسے کہتے ہیں، ذکر کی مختلف اقسام ہیں۔ بندہ ایمان قبول کرتا ہے، یہ فعل بھی ذکر ہے، ایک کام تو کرتا ہے بے شک، اور کام اللہ کی اطاعت کا کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کا ہر عمل عملاً ذکر ہے، اسے عملی ذکر کہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں عملاً، اس کے ساتھ اللہ کی یاد وابستہ ہوتی ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، یہ عملی ذکر ہوتا ہے۔ بے شک، اس سے بہتر ہے لسانی ذکر۔ آپ ذکر جاری بیٹھ کے کرتے ہیں، آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ کسی کو کوئی نیک بات بتاتے ہیں، یہ سب لسانی ذکر ہے، لیکن ان سب کی حدود ہے۔ عمل کی بھی ایک حد ہے، ایک وقت ہے۔ ذکر لسانی کی بھی ایک حد ہے، ایک وقت ہے۔ آپ سو جائیں گے تو نہیں کر سکیں گے، جاگتے بھی آپ نے اور بہت سے کام کرنے ہیں، سارا دن ساری رات آپ صرف ذکر نہیں کریں۔ ذکر قلبی ایسی چیز ہے کہ جب یہ دل ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دھڑکن میں اللہ رچ بس جاتا ہے۔ آپ وہ ایک محاورہ ہے کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، واہ، جب سبحان دل اللہ، روشن ہو جاتا ہے تو آپ سارے کام کرتے رہتے ہیں لیکن دل ذکر کرتا رہتا ہے، آپ کے کام اسے ڈسٹرب نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چونکہ غیر منقطع ہوتا ہے، جب یہ جاری ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اسے قائم رکھے تو پھر اسے موت بھی ختم نہیں کرتی۔ یہ اگر جسم خاک میں مل جائے تو ذرات بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس کی فضیلت تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ حضور نے اسے افضل قرار دیا، بات ختم ہو۔ ذکر خفی کو افضل قرار دیا، افضل قرار افضل دیا، قرار لیکن دیا۔ سمجھنے کے لیے میں نے یہ تفصیل عرض کر دی کہ بے شک۔ حضرت صاحب اگلا سوال شامل کرتے ہیں عابد حسین حافظ آباد سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جی پہلے تو پروگرام کی تعریف کی، پھر آپ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ سے بہت ساری ایسی چیزوں کی معلومات ہمیں ملتی ہیں کہ جو عام طور پر عام مولویوں سے وہ چیزیں نہیں ملتی، اور یہ تو خیر خاصہ ہے اس پروگرام کا ناظرین کہ یہاں پر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی کہ جس کو عام مولوی بتاتے ہوئے شاید کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال لکھتے ہیں کہ جی مجاہدہ کرنا تصوف کی عام اصطلاح ہے، مجاہدہ کرنا کیا ہے اصل میں؟ آپ جد و جہد سے تو آشنا ہوں گے۔ جی جی، کسی کام کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں جد و جہد۔ یہ اس
اسی جدوجہد سے مجاہدہ بھی نکلا ہے، لیکن مجاہدہ مخصوص ہو گیا اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو محنت آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ورنہ تو جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں اسے مجاہدہ کہا جا سکتا ہے، اصطلاحاً تو سب مجاہدہ ہے، لیکن ایک خاص چیز ایک چیز سے منسلک ہو جاتی ہے۔ مجاہدہ منسلک ہو گیا عبادات سے، اذکار سے، جو بھی محنت ہم حضور حق کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں اسے مجاہدہ کہتے ہیں۔ تو بھائی کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے مجاہدہ تو شرط ہے۔ آپ امتحان دیتے ہیں، سکول پڑھتے ہیں تو آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کوئی فن سیکھتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کوئی جاب کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جب آپ اتنا بڑا کام کرنے چلے ہیں کہ آپ کا دل روشن ہو اور آپ اللہ کی تجلیات اور اللہ کے انوارات آپ کے دل میں ہوں، آپ حضور حق کو دیکھیں، تو جو محنت کریں گے اس کے لیے اسے مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے مجاہدہ اور مجاہد اس میں کیا یہ فرق؟ سارے جدوجہد سے نکلے ہیں نا۔ مجاہد سے مطلب جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے اللہ کے دین کو بچانے، اللہ کے بندے کو بچانے کے لیے، جو اس کے لیے جنگ کی جاتی ہے اسے جہاد کہتے ہیں، جنگ نہیں کہتے، جہاد کہتے ہیں۔ جنگ کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ سارا ان کا مصدر تو ایک ہی ہے نا۔ یعنی کہ جو مجاہدہ کرتا ہے اس کو بھی مجاہد کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس موضوع میں مجاہد ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے اور قرب الہی کو پانے کے لیے مجاہدہ کر رہا ہے۔ رائٹ۔ صاحب اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ رفت زبیر ہیں لاہور سے، یہ لکھتی ہیں کہ قرآن حکیم میں مسلمانوں کے تمام مصائب کا علاج اور جملہ پریشانیوں کا حل ارشاد فرمایا گیا ہے، کیسے؟ قرآن میں نے پہلے عرض کی، آپ کے اگلے پروگرام میں نے عرض کی کہ انبیاء جب مبعوث ہوتے ہیں تو وہ صرف عقیدہ یا نظریہ نہیں دیتے، ایک پورا نصاب حیات دیتے، زندگی کے ہر پہلو پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو عبادات کا نظام دیا کیا وہ ساری دنیا میں قابل عمل ہے کہ نہیں؟ تمام اقوام عالم اس پر عمل کر رہی ہیں، تھوڑے ہیں یا بہت ہیں، دنیا کے ہر کونے میں مسلمان ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ جس طرح عبادات پہ عمل کر رہے ہیں اسی طرح جو زندگی کے اعمال اور کردار کا پورا ایک جسے آپ تہذیب کہہ لیں، معاشرت کہہ لیں، کاروبار کہہ لیں، عدلیہ کا نظام کہہ لیں، سیاسی نظام، ساری زندگی کا ایک نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے روئے زمین میں کہیں بھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو سوال ہے اس سے متعلق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی کو حضور کی اطاعت میں ڈالا جائے، اور پھر تمام پریشانیوں سے اور مصائب سے خود بخود اس کا نجات حل ہے، مل سکے۔ یعنی اس میں پریشانی کوئی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں نا، ویسے بھی عرفاً آپ دیکھ لیں کہ کوئی چھوٹی یا بڑی برائی، ہر برائی پریشانی پیدا کرتی ہے، بے شک نیکی پریشانی پیدا نہیں کرتی۔ بڑی پتے کی بات ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا احسان نہ مانے، نہ آپ کو یہ تو سکون ہوتا ہے میں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اگر آپ نے اللہ کے لیے کی ہے، تو اگر آپ نے اس پر احسان جتانے کے لیے کی ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، اس سے پریشانی پیدا ہو تو ہوتی رہے۔ بے شک بے شک۔ اور جو عام فہم میں تو کسی جب کو آپ دکھاوے کے لیے قرآن و جو بنا- سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اس سے کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوتی، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اب جو دنیا میں بندے کے آنے کا، اس کی امارت و غربت کا، اس کی بیماری و صحت کا ایک پروگرام اللہ نے دیا ہے، عمل اس پر ہوگا۔ نیک لوگ بھی بیمار بھی ہوتے ہیں، ان پر تکلیف۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ایک فون نمبر اسکرین پہ بار بار ابھر رہا ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 021، اور اسی طرح سے اگر آپ ای میل کے ذریعے ہمیں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں
تو ای میل ایڈریس ہمارا نوٹ فرما لیجیے، almurshid313@hotmail.com۔ آپ اس ای میل کے تھرو ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ہم رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے۔ حضرت صاحب کچھ سوالات ہم نے ترتیب سے لکھے ہیں، کچھ سوالات اس طرح کے تھے کہ جن کی ترتیب ضروری تھی، تو مختلف لوگوں کے سوالات ہیں لیکن یہ موضوع شاید ایک ہی ہے اور اس کو ہم نے کچھ ترتیب سے لکھا ہے۔ عاقب ہیں لاہور سے، یہ لکھتے ہیں کہ دل اور قلب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دل ایک معروف لفظ ہے، عرفاً ایک جو پمپنگ مشین ہمارے سینے میں لگی ہے، جو بدن سے خون کو پمپ کرتی رہتی ہے، واپس آتا ہے پمپ کرتی ہے، اور جس کی دھڑکن پر زندگی کا مدار ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ انسان دراصل 10 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان کے ملنے سے نفس پیدا ہو گیا، میں نے پہلے جی بالکل۔ 5 یہ ہو گئے۔ 5 لطائف ربانی ہیں عالم امر کے، قلب، سری، خفی، اخفا، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، یہ 5 لطیفے ہیں عالم امر کے جو تخلیقی طور پر ہر بندے کے سینے میں رکھ دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو لطیفہ ربانی دل میں ہے اسے قلب کہتے ہیں، جسے قرآن مخاطب کرتا ہے، سبحان اللہ۔ جس سے قرآن بات کرتا ہے اور جس قلب کا حکم دیتا ہے، وہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو اس دل کے، انگریزی میں اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ بے شک۔ دل کو ہارٹ کہتے ہیں اور سیٹل ہارٹ قلب کہتے ہیں کو جو سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، جس جو کے دل کی اندر انتہائی گہرائی ہے۔ ایک لطیفہ ربانی ہے، وہ قلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی سے ایک اور ملتا جلتا سوال ہے، اور یہ سوال کیا ہے فرزانہ نے، یہ بھی لاہور سے ہیں۔ یہ لکھتی ہے کہ جس طرح سے دل کے امراض ہیں، کیا اسی طرح سے قلب کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، چیز جتنی نازک ہوتی ہے نا، اتنے اس کے احتیاط زیادہ ہوتی ہے، اس کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں ایک لوہے کی چیز ہے تو ہم اسے گرانا نہیں چاہتے، لیکن اگر گر بھی جائے تو خیر ہے، پکڑ لیتے ہیں، جی، ٹوٹتی نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی کی جگہ ہمارے ہاتھ میں شیشے کا گلاس ہو تو گر گیا تو دوسرا چانس نہیں ہوگا۔ بے شک۔ تو دل کو بھی ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، لیکن قلب تو اس سے نازک تر ہے نا، اندر اس کے ایک لطیفہ ربانی ہے، تو اس کی احتیاط تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ تو چھوٹی سی ٹھیس سے اسے خطرہ ہے، ٹوٹ جائے گا، تو اس کی احتیاط تو۔ اس کی کیا بیماریاں ہیں؟ قلب کی کیا بیماریاں؟ اس کی بیماریاں کیفی ہیں، اس دل کی بیماریاں حالی ہیں، یعنی ایک حالت ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دل بیٹھ گیا، دل پر غبار آ گیا، دل کی نس بند ہو گئی، یہ اس کی بیماریاں حال ہیں۔ قلب کی بیماریاں کیفیات ہیں۔ آپ کو لالچ آ گیا، آپ نے غلط کام کر لیا، آپ کو تکبر آ گیا، دوسروں پر دھونس جمانے لگے، یہ جو کیفیات ہیں یہ قلب کی بیماری ہے۔ یہ قلب کی بیماری ہے، جو کیفیات ہیں۔ کیفیات ہیں، یعنی دل کی بیماریاں حال ہوتی ہیں، ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ قلب کی بیماریاں کیفیات ہوتی ہیں جو آپ خود بھی شاید کبھی محسوس نہیں کرتے اور غلطی کر جاتے۔ بے شک۔ حضرت صاحب، ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے، ریحانہ ہیں لالا موسیٰ سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت صاحب میں نے آپ کا پروگرام دیکھا اور اس پروگرام میں تصوف کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، میرے لیے وہ نئی گفتگو تھی۔ سوال اسی پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے، اور شاید ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ہارٹ اسپیشلسٹ کی طرح قلب کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں؟ جب بیماریاں ہوتی ہیں تو علاج ہوتا ہے، جب علاج ہوتا ہے تو معالج بھی ہوتے ہیں۔
تو یہ جو جنہیں ہم اللہ کے بندے یا اہل اللہ یا ولی اللہ یا صوفی کہتے ہیں، تو دراصل تو صوفی وہی ہے جو اس کے علاج کا ماہر ہو. جو اس کا علاج نہیں کر سکتا تو اس جو کیفیات کا علاج کر سکتا، کیفیات کا علاج اور اس کا معالج ہو، اور کیفیات کی اصلاح کر سکتا ہو، کیفیات کو درست کر سکتا ہو. جس طرح ڈاکٹر قلب کی دل کی حرکت کو درست کرتا ہے، دوران خون کو صحیح کرتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر دل کا ڈاکٹر نہیں ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ اس کی بیماریاں کیفی ہوتی ہیں، تو جو کیفیات کو درست کرنے کا ماہر ہو، اور جس کے پاس بیٹھ کر کیفیات صحیح ہوتی ہوں، جھوٹ کی جگہ سچ آتا ہو، اور بخل کی جگہ سخاوت آتی ہو، اور برائی کی جگہ نیکی آتی، یہ کیفیات درست ہوتی ہیں، وہ ان کا اسپیشلسٹ ہے. اچھا حضرت صاحب، ایک اور سوال ابھی میرے ذہن میں ہے کہ دوا کے ساتھ جب علاج کیا جاتا ہے تو ساتھ پرہیز بتائی جاتی ہے، تو جب اس طرح سے علاج کیا جاتا ہے قلب کا، پرہیز کیا ہے؟ پرہیز جو ہے وہ دوا سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. یہاں محاورہ ہے جی ہاں، کہ علاج میں پرہیز دوا سے زیادہ اہمیت کیا ہے؟ بے شک. تو اس کی ایک ہی پرہیز ہے کہ ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی نہ کی جائے، آپ کے حکم کے مطابق کیا جائے. اگر آپ عملی زندگی میں بد پرہیزی کرتے رہیں گے تو شاید دوا بھی آپ کو شفا نہ دے سکے. بے شک. میں ایک بات عرض کر دوں ضمناً، وہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے پیری مریدی کا، جی جی، جسے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فلاں پیر سے میں مرید ہوا تو میری اولاد ہو گئی، فلاں سے مرید ہوا تو مجھے نوکری مل گئی، یہ غلط ہے. پیر وہ ہے جو ماہر ہو کیفیات کے علاج کرنے کا. سبحان اللہ. اور مرید ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی کیفیات کا علاج کرے. جسے عام آدمی آج جانتا ہی نہیں، ایک رواج بن گیا، شیرینی دی، نذرانہ دیا، مرید ہو گئے. اصل یہ پیری مریدی کی اساس یہ ہے کہ پیر وہ ہو جو روحانیت کا، کیفیات کا ماہر ہو، معالج ہو، اور ہم اپنی بگڑی تگڑی کیفیات لے جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے. بے شک. اور پیر پڑیا جے پیڑ نہ جاوے، تو یہ اسپیشلسٹ ہیں اس شعبے کے. بے شک. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر فضول ہے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ پھر دکانداری ہیں، پھر کہہ دینا چاہیے پھر کہ دو کام. دکانداری ہیں. حضرت صاحب، ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا ہے. عرفہ نایاب ہیں لاہور سے، یہ لکھتی ہیں، کیا ذکر الہی کا فائدہ فقط انسان کی اپنی ذات ہی کو ہوتا ہے یا اس کے متعلقین کو بھی اس کا فیض پہنچ سکتا ہے؟ بیٹے، چراغ جب جلتا ہے، جلاتا تو ایک بندہ اپنے لیے ہے، لیکن کیا اس کی روشنی محدود ہو جاتی ہے اسے کے؟ بے شک. جلاتا تو جو بھی ہے وہ اپنے لیے ہے، لیکن جگہ روشن ہوتی ہے تو جتنے وہاں ہوتے ہیں روشنی سب کو پہنچتی ہے. تو یہ لوگ محنت تو اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ بھی ہوتے ہیں روشنی سب کو پہنچتی ہے، فائدہ سب کو ہوتا ہے، تو مثبت تبدیلی سب میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، آپ کے مقربین صحابہ گزر جائیں گے، اچھے لوگ گزر جائیں گے، تو کیا شناخت ہوگی بندے کی؟ ایک تو یہ کوالیفیکیشن ہے نا، آپ کے بعد یہ صحابی ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ تابعی ہے، یہ تبع تابعی، یہ سب لوگ گزر جائیں گے تو یہ تو کوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی. تو پھر جو لوگ رہ جائیں وہ کس کے پاس جائیں، کس کو معالج سمجھیں دل کا، اور کس سے استفادہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا جس کی مجلس میں اللہ یاد آئے. سبحان اللہ. یعنی جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد آئے وہ معالج ہوگا قلوب کا. تو یہ دلیل ہے کہ جس سے متعلق ہو کر آپ کو اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، اللہ سے محبت پیدا ہو، دین سے محبت پیدا ہو، برائی سے نفرت پیدا ہو، تو وہ پیر ہے، وہ صوفی ہے، وہ سکالر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ معالج ہے، اس کا اسپیشلسٹ ہے. تو اس سے پھر فائدہ سب کو حاصل ہوتا ہے. اور وہی چراغ والی بات کہ جب چراغ جلے گا تو پھر روشنی ہوگی، اور روشنی سب کو فائدہ دے گی.
اچھا اس میں ایک اور بات یہ بھی تو ہے کہ بچے جو ہیں ان کے لیے والدین رول ماڈل ہوتے ہیں، تو اگر والدین نیک کام کرتے ہیں تو یقیناً فیض تو جا رہا ہے نا، بچوں کو بھی جا رہا ہے، اور بچے بھی ان کی پیروی کریں گے۔ ایک اور سوال حضرت صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ہے، حدیث شریف میں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ اگر لوہار کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو اس کی بھٹی کا دھواں بھی آئے گا، آپ کی تپش بھی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پر کوئی چنگاری اڑ کر پڑے، آپ جل جائیں، نہیں تو کم از کم دھواں اور تپش تو آتی رہے۔ بے شک۔ اور اگر آپ عطار کی دکان میں بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو تھوڑا سا عطر تحفے میں دے دے، نہ بھی دے، جتنی دیر بیٹھیں گے دماغ معطر رہے، خوشبو تو آتی رہے گی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تو یہ مثال ہے اچھے اور برے۔ بے شک۔ ایسا صفدر حیدر ہیں اوکاڑا سے، یہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص پورے خلوص سے ذکر کر رہا ہے پھر اسے کہیں جا کے بیعت ہونے کی ضرورت کیوں ہے، یا پھر بھی لازم ہے کہ وہ بیعت کریں؟ لیکن یہ ذکر صرف ایک عمل نہیں ہے، ذکر سے مراد حصول کیفیات ہے، جیسے میں نے کہا کہ قلب کی بیماریاں کیفیات ہیں، اسی طرح قلب کی صحت بھی کیفیات سے ہوتی ہے، اور یہ کیفیات جو چلتی ہیں یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہیں۔ اب صحابی ہونا بہت بڑا درجہ ہے، کیا صحابہ نے حضور سے بیعت نہیں کی؟ بے شک۔ حالانکہ صحابی ہونا بہت بڑا درجہ ہے، اور ان کے خلوص میں بھی کوئی کمی نہیں تھی اور ان کے عمل میں بھی کوئی کمی، لیکن بیعت ایک رشتے کو جو قلبی ہے اسے ظاہری طور پر مضبوط کرنے کا طریقہ ہے۔ رشتہ قلبی تو ان کا مثالی تھا، لیکن بیعت پھر بھی کی، خواتین نے بھی کی، مردوں نے بھی کی، صحابہ کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے صحابہ سے کی، ان کے بعد جو آئے انہوں نے، تو یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے کہ ایک کیفیت قلبی آپ کی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ خلوص سے ذکر قلبی بغیر شیخ کے نصیب نہیں ہوتا، اپنے آپ نصیب نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ پورے خلوص سے ذکر کر رہا ہے پھر اسے یہ از خود نصیب نہیں ہوتا، بس خود یہ نصیب ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ کر بھی رہا ہے اور اسے محسوس ہو رہا ہے تو وہ ابھی کم درجے پر ہے۔ اگر وہ شیخ کی صحبت میں، اور عارضی چیز ہوتی ہے، وہ مستقل نہیں ہوتی، دوسرے علم میں وہ، یعنی کہ وہ اس لذت سے ناآشنا ہے جو اسے شیخ کے پاس جا کے مل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا صاحب ایک اور سوال ہے عمر فاروق، یہ تسلسل ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہ قیامت تک تسلسل رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب ہمارے پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہے، ایک آخری سوال شامل کرتے ہیں۔ عمر فاروق ہیں کالا شاہ کاکو لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ جی کشف اور مشاہدہ کی اہمیت تصوف میں کیا ہے؟ کشف اور مشاہدہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ دے دے تو اس کی مرضی۔ اس کی ایک اور بات ضروری سمجھ لیں، کشف کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کشف ہوتا ہے اسے ہر وقت ہر چیز نظر آتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو چیز، جو بات اللہ دکھانا چاہے، جب دکھانا چاہے وہ دکھا دیتے ہیں، جو نہ دکھانا چاہے وہ نہیں دکھاتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھی صوفیاء جو ہیں پائے کہ ان کا قول ہے کہ تلعب بہا اطفال الطریقہ، اس سے طریقت کے بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ یہ کھلونے ہیں جو اللہ طریقت کے بچوں کو، جو نابالغ ہوتے ہیں، یعنی جو مضبوط لوگ نہیں ہوتے اور اس طرف آ جاتے ہیں، تو اللہ ان کو بچانے کے لیے کہ کہیں پھر بھٹک نہ جائیں، انہیں یہ کھلونے دے دیتے ہیں، کشف اور مشاہدہ۔ اہمیت اس کی اتنی ہے، چونکہ کوئی اگر آپ کشف کے لیے چلہ کشی کریں گے تو صوفیاء کے نزدیک یہ شرک ہے، کیونکہ کشف اللہ تو نہیں ہے، غیر اللہ ہے۔ بے شک۔ آپ غیر اللہ کی مجاہدہ کر رہے ہیں تو یہ تو شرک ہے۔ بڑا واضح ہو رہا ہے۔ تو صوفیوں کے نزدیک کشف اور مشاہدہ ایک کھلونے ہیں جن سے طریقت کے بچوں کو بہلایا جاتا ہے، اور اطفال الطریقہ، طریقت کے بچوں کو اس سے بہلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر پھر کشف اور مشاہدہ از قسم اجر ہے، جیسے آپ نے دعا مانگی قبول ہو گئی، دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، لیکن جس دعا کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا
وہ میدان حشر میں اس کا اجر ملے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول نہیں وہ آرزو کریں کاش وہاں قبول نہ ہوتی جہاں، اور سارے یہاں پر آ کے جو آپ مجاہدہ کرتے ہیں، یہ جو کشف اور مشاہدہ یہ اس کا ریوارڈ بھی ہے، اتنا اجر آخرت کا کم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے کچھ جہاں وصول کر لیا، تو دعا یہی کرنی تو چاہیے اس کہ کی وہیں کوئی پہ اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اللہ دے اس کے لیے محنت نہیں کی جاتی، ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ وہ کسی کو بھی دے دیتا ہے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے پروگرام کے وقت کا دامن چونکہ اتنا تنگ ہے کہ جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو پھر دل تو یہ چاہتا ہے کہ گفتگو جاری ہی رہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کا پابند ہمیں بھی ہونا پڑتا ہے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ بھی اگر اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر آپ نوٹ کر لیجیے 0333455021، اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com۔ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجیے، ہم رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ منور عتیق کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔